کوئی بھی چیزیں دنیا میں بنائی، کوئی چیز ہر چیز نعمت ہے، قابل شکر ہے، قابل تعریف ہے، اور جتنا انسان ان نعمتوں پر شکر ادا کرے وہ بھی کم ہے۔ انسان کے وجود سے لے کر جہاں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، اس کی رسائی ہوتی ہے، ان نعمتوں پر انسان غور و فکر کرے کہ یہ حضرت انسان ان نعمتوں سے کتنا مستفید ہوتا ہے، کتنا لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہر ایک اس سے بخوبی واقف ہے۔ سورہ رحمان میں رب العالمین نے جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے 31 مرتبہ پھر حضرت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ کوئی کہے کہ بھئی میرے پاس یہ نعمت نہیں تو اللہ دوسری نعمت کی طرف توجہ دلا دے۔ ایک ایک نعمت اور کئی ساری نعمتیں گننا چاہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن ان میں جو بڑی نعمت ہے، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، بنو ازرع ایک قبیلہ، وہاں سے کچھ لوگ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کی مجلس چل رہی ہے، مجلس برخاست ہوئی، 3 ساتھی تھے، اللہ نے تینوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ آئے تھے تو مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر وہ دل میں ایسی پیوست ہو گئی، ایسی جاگزی ہو گئی کہ ایمان لانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی کوئی ہے، یہ 3 ساتھی جو باہر سے آئے ہیں، اس علاقے کے نہیں ہیں، مہمان ہیں، ان کی خاطر مدارت کی جائے۔ یہاں شہر میں تو نہیں، ہمارے گاؤں میں اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہمان آ جاتے ہیں۔ آج تو خیر نام لیوا رہ گئے، جس گاؤں میں چلے جاؤ کہتے ہیں ہمارے بڑوں کے ہاں یہ ڈیرا ہوا کرتا تھا، ادھر لوگ رکتے تھے۔ وہ بڑوں کو چھوڑو، وہ تو چلے گئے، تم بتاؤ تم کیا چیز ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں ہمارا باپ یوں کرتا تھا، ہمارا دادا یوں کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی ان ساتھیوں کو اپنا مہمان بنا لے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ میرے مہمان بن جائیں۔ وہ آپ کے ساتھ چلے گئے تینوں۔ ایک آدمی کچھ دنوں کے بعد جہاد پہ چلا گیا اور جہاد پر جا کر شہادت کا تاج سر پر لے کر دنیا فانی سے کوچ کر گیا، شہید ہو گیا۔ پھر دوسرا ساتھی وہ تیار ہوا، وہ چلا گیا۔
اور اللہ رب العالمین نے اسے بھی شہادت کے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ تیسرا آدمی اپنی موت مر گیا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اور تینوں کو جنت میں دیکھا، لیکن جو تیسرے نمبر پر مرا تھا وہ جنت میں سب سے آگے تھا، جو اپنی موت مرا، تبھی موت مرا۔ یہ حیران ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ وہ تین آدمی ان کو میں نے خواب میں دیکھا اور ایسے معاملہ، پہلا شہید وہ بھی جنت میں، دوسرا شہید وہ بھی جنت میں، تیسرا اپنی موت مرا، لیکن وہ جنت میں ان سے آگے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ شہید ہو گئے، یہ اپنی موت مرا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کی زندگی میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا عالمگیر دین ہے، اسلام ایک ایسا مقام والا مذہب ہے کہ جس میں کوئی انسان کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے، وہ جو نہیں ہے جن کے پاس ابھی زندگی، ان سے یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع یہ بہتر ہے، یہ لمحہ بہتر ہے۔ تو لازماً وہ لوگ شہید ہو گئے، ان کا دفتر بند، ان کا رجسٹر بند، یہ ان کے بعد رہا۔ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے سبحان اللہ کہا ہوگا، الحمدللہ کہا ہوگا، تسبیحات پڑھی ہوں گی، اور اس کی زندگی، یہ ایام، یہ لمحے، یہ صبح اور شام یہ اسلام کی حالت میں گزرے ہیں۔ تو یہ اسلام کی حالت پر رہنا یہ جن کے پاس نہیں ہے ان سے بہتر ہے، ان سے بہتر ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ کی قسم اسلام سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے۔ نعمتیں بہت ساری ہیں، کسی نعمت کی نعمت ہونے کا انکار نہیں ہے، لیکن اسلام بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے، دیگر مذاہب کو دیکھیں، یہودی مذہب، یہود ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی نسبت سے یہودی بن گئے۔ عیسائیوں کا بھی ان کے ہاں کرسٹ کہا جاتا تھا، اسی سے کرسچن بن گیا، تو یہ ان کے نام سے چل پڑا۔ بدھ مذہب بھی بدھا ایک نام تھا، اس کے نام سے یہ چل پڑا۔ تو ان کی اگر ہسٹریوں کو دیکھا جائے تو ان کی نسبتیں، ان کی ابتدائیت کہیں نہ کہیں ملتی ہے، لیکن ہمارا مذہب وہ اسلام ہے۔ اسلام کسی فرد کا نام نہیں، اسلام کسی ادارے کا نام نہیں، اسلام کسی قبیلے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کا معنی ہے فرما برداری، ٹو سرنڈر، جھک جانا، سرنڈر ہو جانا۔ اور اسلام کے آگے انسان سرنڈر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ بات بھی تیری، حکم بھی تیرا، طریقہ بھی تیرے نبی کا، بس۔ اور جا بجا قرآن میں اللہ نے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔
اور اگر اللہ کی اطاعت نہیں، رسول کی اطاعت نہیں، تو معاملہ بڑا سخت ہے، معاملہ سخت ہے پھر۔ تو اسلام ہم سے سرنڈر ہونے کو کہتا ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر ہونا، اس میں مسلمان پستی پر نہیں جاتا بلکہ اونچائی پر جاتا ہے، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں اسی اسلام کے متعلق، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں محمد رب کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد نبی ہے اللہ کا۔ ہمیں بھی کہا گیا صبح شام اس کو پڑھا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور قرآن کریم بھی فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو حکیم صاحب کی میں بات بتلا رہا تھا، جسے فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ میں نے 4 چیزوں کو 4 جگہ ڈھونڈا، چوتھی چیز میں نے نعمت کو ڈھونڈا، کھانے میں پینے میں ادھر ادھر، لیکن نعمت تو اللہ کی قسم مجھے اسلام میں نظر آئی ہے، اسلام میں نظر آئی ہے۔ حقیقی نعمت وہ تو اسلام ہے، اسلام ہے، جس اسلام نے آ کر اندھیروں کو ختم کیا، جس اسلام نے آ کر دشمنوں کو دوست بنایا، جس اسلام نے آ کر چور کو چوکیدار بنایا، جس اسلام نے آ کر راہزن کو راہبر بنایا، جس اسلام نے آ کر ڈاکو کو امین بنا دیا، جس اسلام کی وجہ سے وہ عورت جو بازار کی رونق تھی، سٹیج کی رقاصہ تھی، اسے گھر کی ملکہ بنا دیا، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، عزتوں سے لبریز کر دیا۔ بہت پہلے اخبارات میں ایک واقعہ آیا، ٹی ویوں پر بھی چلا، امریکہ کے اندر ایک ماں نے مقدمہ دائر کیا اپنے بیٹے کے خلاف۔ مقدمہ کیا کہ یہ بیٹا گھر میں ایک کتا لایا ہے، جسے نہلاتا ہے، جسے اپنے ساتھ سلاتا ہے، باہر لے جا کر اپنے ساتھ گھماتا ہے، اسے کھلاتا ہے، اسے پلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ میری ماں کا یہ مطالبہ ہے وہاں کی چیف جسٹس سے کہ میرے حق میں اتنا فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ روزانہ کے 5 منٹ مجھے میرے کمرے میں دے دیا کرے۔ جب ماں نے مقدمہ دائر کیا تو بیٹا بھی میدان میں اتر آیا۔ کنڈے زویا سخو بویا، جہاں کی کھائے گا وہیں کی بولی بولے گا۔ وہ بھی میدان میں اتر آیا اور اس نے کہا میرے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے۔ اس نے بھی وکیل کیا، ماں نے بھی وکیل کیا، جج کے سامنے فیصلہ گیا۔ جج نے جب دیکھا، ساری باتیں سن لی، اور جج نے یہ فیصلہ دیا کہ بھائی یہ بیٹا 18 سال کا ہو چکا ہے، قانونی اعتبار سے یہ آزاد ہے، اور ہم اسے پابند نہیں کر سکتے کہ یہ 5 منٹ ماں کو دے، ہم اسے پابند نہیں کر سکتے۔ البتہ ماں کی اگر کوئی اور تکلیف ہے تو حکومت سے رابطہ کرے، حکومت اسے اولڈ کیمپس میں لے جا کر اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کی حد الامکان کوشش کرے گی۔
تو یہ ان کی زندگیوں میں اسلام تھوڑی تھا، یہ تو اسلام ہے جس میں محمد الرسول اللہ فرما گئے الجنت تحت الاقدام الام، ارے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو ہمیں اسلام نے سکھایا، مذہب نے سکھایا۔ یہ تو اسلام اتنی بڑی نعمت ہے جس کو خود رب کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ارے نعمتوں کو تام کیا، دین کو آج پورا کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کے دین ہونے پر وہ راضی ہے، وہ راضی ہے۔ دو سوکنوں کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے واقعہ کہ ایک شخص بہت بڑا تاجر تھا اور تجارت کیا کرتا تھا، گھر سے چلا جاتا تھا کئی کئی مہینے گھر سے غیر حاضر، تو ایک جگہ جہاں جاتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک، وہاں اس کا تجارت خوب کاروبار چمک گیا، تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بھئی یہاں آپ اکیلے ہوتے ہو، تکلیف ہے، شادی کر لو۔ ایک شادی تو تھی، دوسری شادی کر لی انہوں نے، دوسری شادی کر لی۔ اب 3 مہینے یہاں رہتے تھے، 3 مہینے وہاں جا کر رہ جاتے تھے۔ کچھ بھی کر لو پہلی بیوی کو بھنک پڑ جاتی ہے، جتنا بھی چھپاؤ پہلی کو پتہ کہیں نہ کہیں سے شک ہو گیا۔ اس نے ایک خاتون کو پیچھے لگایا کہ بھئی اب کی بار یہ جائے معلوم کر کے آؤ، مجھے شک ہے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ خیر وہ جب گئے تو یہ خاتون پیچھے گئی اور جا کر پوری معلومات وغیرہ لے کر واپس آئی اور آ کر کہا آپ کا شک درست ہے، یہ شادی کر چکے ہیں، اور بڑا اللہ نے مال و دولت سے نوازا، بہت پیسہ۔ پھر ایک دفعہ جب یہ واپس آئے پہلی بیوی کے پاس، بیمار ہو گئے اور ایسے بیمار ہوئے کہ یہ بیماری ان کی موت کا سبب بن گئی، انتقال ہو گیا۔ وراثت تقسیم ہوئی، اب یہ پہلی بیوی کو بہت مال ملا، لیکن اس نے دل میں یہ ٹھان لی خدایا یہ مال جو مجھے ملا ہے میرے شوہر کے ورثے کی طرف سے، لیکن یہاں پر پوری برادری میں کوئی نہیں جانتا کہ میری بیوی کی دوسری بیوی ہے، میرے شوہر کی دوسری بیوی ہے، میں جانتی ہوں، لہذا اے اللہ اس مال میں سے آدھے مال کی مالک میری وہ پہلی بیوی سوکن ہے، میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے، لہذا آدھا مال پیک کیا، تیار کیا جو بھی تھا، اور وہ اس کی طرف بیچ دیا۔ جب اس کے پاس مال پہنچا اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے کہا تمہارا وہ شوہر تھا کہاں؟ کہا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہے اتنا بڑا، یہ گھوڑوں پر اونٹوں پر سامان؟ فرمایا ہاں وہ پیسے والا تھا، تاجر تھا اور بہت مال چھوڑ کر گیا، مال چھوڑ کر گیا، اور وراثت میں یہ حصہ تمہاری پہلی سوکن کو ملا، اس نے آدھا حصہ تمہاری طرف بھیجا ہے کہ اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ تو اس نے جزائے خیر ادا کیا اور کہا شکریہ ادا کرتی ہوں میں اس کا، لیکن اس کو بتا دینا کہ اس مال میں میرا حق نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب آخری دفعہ آیا تھا تو کوئی بات ایسی ہو گئی تھی کہ اس نے جاتے ہوئے یہ بات صرف اللہ کو پتا اور مجھے پتا، مجھے طلاق دے کر گیا تھا، مجھے طلاق دے کر گیا تھا، لہذا اس مال میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب انسان کی زندگی میں اسلام ہو، یہ دنیا جو نہ جہنم کا ایک مثل ہے، یہ دنیا بھی اللہ جنت بنا کر دکھا دیتا ہے، جنت کا نمونہ بنا کر دکھا دیتا ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب انسان کی زندگی میں اسلام ہو۔ صرف اسلام کا لیبل لگانے سے کچھ نہیں۔ آج
پاکستان کی دھرتی سے کھا کر امریکہ کی آغوش میں بیٹھ کر یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ کر ان کی زبان استعمال کر کے کہ اسلام کیا مذہب ہے اور اسلام کے خلاف واویلا کرنا اور باتیں کرنا کہ مذہب میں نکاح کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام تو وہ عالمگیر مذہب ہے جس کی آغوش میں ایک کافر آ جائے اسے بھی سکون مل جاتا ہے۔ اور آج اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کے خلاف بولنے والے، ملالہ جیسی عورتیں کئی آئی اور گئی، آتی رہیں گی، ان بے غیرتوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھونکتی رہے، اسلام پھلتا ہے، اسلام پھولتا ہے۔ یرید اللہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ تو ایک عالمگیر مذہب ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے الحمدللہ اپنی یہ نسبت جو ہماری اسلام کے ساتھ ہے اس پر فخر کرتے ہیں، اور مرتے دم تک اس پر فخر کرتے رہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے، مرنے کے بعد بھی حضرت انسان کا احترام اس اسلام نے کتنا برقرار رکھا کہ بھئی اس کو نلایا جائے، غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، احترام سے جنازہ پڑھا جائے، احترام کے ساتھ اسے دفن کیا جائے۔ کسی اور مذہب میں یہ کہاں ملے گا؟ جلا کر پھلا کر اور پھینک دیا جائے، راکھ بنا دیا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، آج بہت ساری نعمتیں اس سے انسان مستفید ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اسلام ایک اتنی عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے بھی کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور محمد عربی کی زبان سے بھی نکلتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اس کے ساتھ جڑوا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا